رسول اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. الحديث أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد حسب مرتبہ سب کو میری طرف سے عزت اور تکریم. جو میرے بھائی آپ سے مخاطب تھے اور آپ ان کے مخاطب تھے، میں ان کی ساری باتوں کی تائید کرتا ہوں. انہوں نے احساس دلایا، جگایا کہ ہمیں واقعتاً مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر رہنا چاہیے. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے تو کیا منہ لے کر جائیں گے جی. کمال باتیں انہوں نے سمجھائی ہیں، قرآن پاک سنایا آپ کو. اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے. مسلک حقہ اہل سنہ والجماعت کے جتنے خادمین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے نوازے اور اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ادب نصیب فرمائے. میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، بس چند منٹ، زیادہ نہیں. ماشاءاللہ مدرسہ بن گیا ہے. اس کے پیچھے ایک تحریک ہے، ایک تاریخ ہے. وہ مجھ مسکین سے ہی بات شروع ہوئی تھی. آج یہ ادارہ بن گیا ہے، مسجد بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو دین کی اماجگاہ بنا دیں. اللہ تعالیٰ اس کو شر سے، نظر بد سے بچا دیں. حدیث سنیے، توجہ دیں اس حدیث شریف پہ. بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے اور مسند امام احمد بن حنبل اور ترمذی شریف اور ابن ماجہ. عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. قال، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یقبض العلم، نہیں قبض کریں گے علم کو، انتزاعا، کھینچ لینا، ینتزعہ من العباد، کہ بندوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ علم واپس لے لیں۔ فرمایا ایسے علم اللہ ختم نہیں فرمائے گا۔ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، سرکار جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ علم نہیں ہے جو ابھی 100 سال انگریزوں کے دور میں شروع ہوا ہے۔ سرکار تو اس علم کی بات کر رہے ہیں جو سرکار لے کر آئے، وہ قرآن و حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرکار جو علم لے کر آئے ہیں وہ قرآن و حدیث ہے۔ میں نے ایک مرتبہ دینی علم پر حدیث سنائی تو کوئی صاحب کہتے ہیں جی یہاں کہاں لکھا ہے دینی علم؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے سرکار آپ کو یہ سمجھانے آئیں گے کہ وہ 1400 سال بعد ایک انگریزی نظام آئے گا تو تم نے وہ ایم اے کرنا ہے، یہ سمجھا رہے ہیں سرکار آپ کو؟ استغفار یار، کوئی احساس کرو، خدا واسطے کوئی احساس کرو۔ آقا حضور فرما رہے ہیں کہ یہ علم، دینی علم، فرمایا ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ لوگوں کے سینے سے اس کو نکال لے، بندہ سوئے عالم اٹھے جاہل، ایسا نہیں ہوگا۔ بات غور سے سننا میرے پیارے بچوں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا؟ دینی علم کی بات ہو رہی، کیسے اٹھے گا؟ فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فرمایا دینی علم ایسے اٹھے گا کہ جو علماء ہوں گے وہ فوت ہو جائیں گے، اگلی نسل ان سے دین وصول نہیں کرے گی، وہ کسی اور چکر میں لگ جائے گی، وہ کچھ اور پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو جائے گی، ان کو کچھ اور خوابیں آنے لگ جائیں گی، وہ دینی علم نہیں پڑھیں گے۔ تو فرمایا اس طرح علماء اٹھ جائیں گے، اگلی نسل دین نہیں پڑھے گی۔ فرمایا اس طرح دینی علم ختم ہوگا۔ فرمانے رسول سنا رہا ہوں، رات کو آئی ہوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، فرمانے رسول سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ دینی علم یوں نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سینوں سے نوچ لے، ختم کر دے، بلکہ علماء ایک ایک کر کے فوت ہوں گے، اگلی نسل، آنے والی نسل ان سے دین نہیں پڑھے، دین حاصل نہیں کرے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ اب یہ بات صحابہ پاک کے لیے بڑی تعجب خیز تھی کہ وہ تو سرکار کی ہر بات محفوظ کرتے، عمل کرتے، اگر امتیوں میں پورا تابع دار دیکھنا ہو تو پہلی جماعت صحابہ پاک کی ہے۔ یہ تو اب ہے، چلو جی سنت ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ جی مستحب ہے کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں یہ اس قسم کی ابھی عقل پیدا نہیں ہوئی تھی، وہاں تو یہ تھا کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ کرو، جس سے روکتے ہیں اس سے رکو، دوسری بات ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جب علماء اٹھ جائیں گے کیا ہوگا؟
حتی اذا لم یبق عالما، حتیٰ کہ جب اللہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ یہ جو دین پڑھنے والوں کو نام اللہ نے دیا ہے وہ عالم ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ بڑا پیارا نام ہے سرکار، میں حدیث سنا رہا ہوں، بقبض العلماء بھی جمع ہے عالم کی، آگے حتی اذا لم یبق عالمن میں عالم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے عالم الغیب والشہادہ، اتنا عظیم نام ہے۔ کہ جب اللہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، فوت ہو جائیں گے، یا رسول اللہ کیا نقشہ ہوگا؟ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، فرمایا پھر لوگ اپنے سردار جاہلوں کو بنا لیں گے۔ سردار میری طرف دیکھیں نا، سرکار فرما رہے ہیں پھر کیا کریں گے لوگ؟ سردار کن کو بنا لیں گے؟ رؤوس جمع راس، راس میں نہیں سر، بمراد سردار، لوگ جن کو سروں پہ اٹھائیں گے۔ فرمایا وہ جہالاً، وہ جاہل ہوں گے۔ بولو کیا ہوں گے؟ بولیے نا ذرا کیا ہوں گے؟ اس پر میں ملا علی قاری صاحب کی تھوڑی سی شرح سناتا ہوں۔ ملا علی قاری صاحب یہ ادھر کسی مسجد کے امام نہیں ہیں، 1000 ہجری کے مکہ شریف کے مجدد ہیں، اور آپ کو حدیث کی شرح کرنے میں سلطان الموجہین کا لقب ملا ہے۔ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں واقعتاً۔ آپ کی تھوڑی سی شرح سناتا ہوں۔ ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ جن کو سروں پر بٹھائیں گے ہوں گے وہ جاہل، وہ کون کون سا عہدہ ہوگا؟ اے خلیفتاً و قاضیاً و مفتیاً و اماماً و شیخاً۔ شرح سنا۔ ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں جو خلیفہ ہوگا وہ بھی جاہل، جو قاضی ہوگا وہ بھی جاہل، جو مفتی ہوگا وہ بھی جاہل، جو امام ہوگا وہ بھی جاہل، جو شیخ ہوگا وہ بھی جاہل۔ میں یہ شرح سنا رہا ہوں ملا علی قاری صاحب کی، میں نہیں فتویٰ دے رہا ہوں۔ خلیفتاً و قاضیاً و مفتیاً و اماماً و شیخاً، فرمایا وہ سارے جاہل جمع ہو جائیں گے جو میری مانو، میری سمجھو، مجھے مانو، اس چکر میں پڑے ہوں گے، کسی کو اللہ رسول کا خیال نہیں آئے گا۔ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ یہ جو اندھی عقیدت جنم لیتی ہے، اندھی عقیدت، وہ جہالت سے جنم لیتی ہے، علم سے نہیں جنم لیتی۔ بندہ پڑھائے نا دھیان سے، پورے دھیان سے نہ پڑھائے، طالب علموں کو چکر میں رکھے کہ استادوں کی نظروں سے سب کچھ ملتا ہے، خدمت سے سب کچھ ملتا ہے، اس چکر میں رکھے تو پھر وہ استاد جی زندہ باد، مریں گے آپ، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ سارے نعرے بجتے ہیں۔ جب استاد طالب علموں کے ساتھ محنت شفقت کرے کہ یہ امانت ہے، یہ دین پڑھنے آئے ہیں، یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں، پھر ان کو استادوں کے نعرے لگانے کا وقت نہیں ملتا، ان کو تو ساری زندگی بیت جاتی ہے، پورا قرآن و حدیث بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ملتا، قبر میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ نعرے بجانے کا وقت اسے ہی ملتا ہے جو فارغ ہوتا ہے۔ حدیث سنا رہا بابا، حدیث۔ جاہلوں کو سردار بنائیں گے
یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا فَسُئِلُوا، ان سے سوال کیے جائیں گے، لوگ مسئلے پوچھیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، علم کے بغیر فتوے دیں گے۔ میرا مطلب یہ ہے، چونکہ چنانچہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میرے نالج میں، پھر انگریزی کے جملے بولیں گے روب شب جمانے کے لیے۔ یہ ایک آج عجیب چکر چل گیا ہے، قرآن و حدیث بیان کرتے ہوئے 10-12 جملے انگریزی کے بولے، اما ایتھے دیسی تے بولیے سی انگریزی۔ کیا بات ہے یار، ہر بندے کے 2 ٹانگوں پر اللہ نے سر رکھا ہوا، میرے اوپر بھی اللہ نے سر رکھا ہے، اس میں اللہ نے مجھے بھی دماغ دیا، مجھے بھی سوچنے کی اجازت ہے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم کے بغیر فتوے دیں گے، علم کے بغیر۔ آج یہ کسی کو کہیں کہ جناب آپ پرائمری سے میٹرک تک 2 سال کا عرصہ کر دیں، یہ انگریزی نظام والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہ تیار ہیں؟ میٹرک کے بعد جناب ایم اے کا عرصہ 3 سال کا کر دیں جی۔ جی نہیں جی، 6 سال لگتے ہیں جی۔ آپ جتنے بھی لائق ہیں، آپ افلاطون بھی کیوں نہ ہوں، 10 کرنے کے بعد 12 تک 2 سال ہی آپ کو گزاریں گے، بھلے آپ سارا دن فارغ بیٹھے، 12 آپ 2 سال کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ جتنے لائق ہوں، یہ جتنے بڑے ہمارے بزرگ ہیں، کتنے لائق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا نام لے رہے تھے، بہت لائق ہے۔ میرے مرشد کریم مفسر قرآن مفکر اسلام سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ نے ان کو غضب کا سید بادشاہ غضب کا دوام، نرسری پریپ کو ملا کر 18 سال لگائیں، دین پر نہ ہو تو اس کے لیے 1 منٹ کافی ہے جی۔ یہ اشر کیا ہم نے، جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کتاب ختم، فلاں ختم، فلاں ختم، فلاں ختم، فلاں ختم، اس کو اور چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں صرف ایک فہرست، چھوٹی سی، ساری نہیں۔ یہ ہمارے درس نظامی میں مولانا نظام الدین صاحب سے، ڈاکٹر صاحب کا بہت لمبا خطاب ہے، اس پر آپ نے سنا ہوگا۔ مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب دیا، بعد میں لوگ اس میں اضافے کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کمی نہ کریں، اضافہ ضرور کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں فقہ کی فہرست، فقہ کی، اس میں ہماری پہلے فارسی میں جو فقہ کی 2 کتابیں ہیں، ایک کا نام نام حق ہے، دوسری کا نام بدائع منظوم ہے۔ یہ فارسی میں، فارسی بھی آتی، مسئلے بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد عربی شروع ہوتی ہے، اردو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عربی پہلی کتاب خلاصہ قیدانی ہے، جس کے ساتھ شرح ہے الجوہر الکلی، جو ہم مسکین پڑھاتے ہیں شرح۔ اس کے بعد منیت المسلی ہے، جس کی عظیم شرح ہے حلبی کبیر کے نام سے، جو اب پہلے 1 جلد میں، اب 2 جلدوں میں، وہ میرے سلسلے میں حلبی کبیر حرف بحرف ساری پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نور الازا ہے، فقہ کی کتاب عربی، اس کی ایک شرح ہے مراقی، اس کی اوپر شرح ہے تحتاوی۔ میرے سلسلے میں نور الازا، مراقی، تحتاوی، اور اس کے ساتھ بطور امداد امداد الفتاح یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد فقہ کی کتاب ہے قدوری، قدوری کے ساتھ اس کا ضخیم حاشیہ بھی ہے، لیکن عظیم شرح جو بہار شریعت پڑھتے، آپ نے کبھی مسئلوں کے نام پڑھے ہوں کتابوں کے، تو وہاں اپنے نام پڑھا ہوگا جوہرہ۔ تو یہ جوہرہ نیرہ
2 جلدوں میں ضخیم کتاب، اب 3 جلدوں میں میرے سلسلے میں قدوری پڑھانی ہے، جوہرہ نیرہ 7 ساری پڑھانی ہے۔ قدوری کے بعد کنز الدقائق، جناب والا کنز الدقائق فقہ کی وہ کتاب ہے جس کی عربی میں 80 سے زائد شروحات ہیں۔ یہ ماوراء النہر کا نام آپ نے سنا ہوگا، ادھر درمیان میں نہر ہے، ایک بھائی ادھر رہتے تھے، ایک بھائی ادھر رہتے تھے، دونوں علامہ، ایک نے بحر الرائق لکھی ہے، ایک نے نہر الفائق لکھی ہے، دونوں کنز کی شرح ہے۔ اور میں الحمدللہ کنز الدقائق پڑھاتے ہوئے اس کا حاشیہ اور ملا مسکین کی شرح اور علامہ بدر الدین عینی کی شرح پڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد شرح بقایا جناب والا، جس پر مولانا عبدالحی لکھنوی کا بڑا ضخیم شرح ہے عمدۃ الرعایا، میرے سلسلے میں شرح بقایا بما عمدۃ الرعایا پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہدایہ ہے، بڑی ضخیم متن بھی ہے، متن ہے ہدایہ کا، قدوری اور جامع صغیر امام محمد کی۔ میرے سلسلے میں ہدایہ پڑھاتے ہوئے ایک تو متن، شرح، پھر اس کا حاشیہ اور فتح القدیر اور علامہ بدر الدین عینی کی البنایہ بطور مطالعہ ساتھ رکھی جاتی ہیں۔ اور حدیث کی کتاب نصب الرایہ، جس میں حدیثوں کی تخریج کرائی جاتی ہے کہ اس مسئلے پر کتنی حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد در مختار ہے، یہ حدیث، یہ فقہ کی کتابیں میرے سلسلے میں پڑھائی جاتی ہیں۔ جس کے بعد میرے طالب علم کو تخصص فی الفقہ کی جامعہ ازہر میں بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور سلسلہ حدیث سنیے، صحاح ستہ تو آگے جا کر، سلسلہ حدیث جو فقہ حنفی کی حدیث کی کتابیں ہیں وہ سنیے غور سے، فقہ حنفی کی حدیث کی کتابیں۔ سب سے پہلے آثار السنن ہے، کون ہے؟ آثار السنن۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ امام زین العابدین کے بیٹے امام زید، جنہوں نے مسند زید تصنیف کی ہے۔ اس ملک پاکستان میں اللہ کے فضل سے سب سے پہلے مسند امام زید اس مسکین نے پڑھایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور پورا ریکارڈ ہے۔ پوری دنیا میں پورا درس نظامی صرف اس مسکین نے ریکارڈ کرا دیا پورے 10 سال کا، ہر کتاب اللہ کے فضل و کرم۔ جو نام لے رہا ہوں یہ ساری ریکارڈ میں موجود ہے، ریکارڈ ہو چکی ہے۔ جو میں غریب اس سلسلے میں حدیث کی کتابیں، دوسری کتاب مسند امام زید جو ان کے روایت کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، امام زین العابدین روایت کرتے ہیں امام حسین سے، امام حسین روایت کرتے حضرت مولا علی سے۔ جس سند کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو محدثین کے نزدیک ایک سونے کی سند ہے، وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق روایت کریں امام محمد باقر سے یا امام زید سے، وہ روایت کریں امام زین العابدین سے، وہ روایت کریں امام حسین سے، آپ روایت کریں حضرت علی سے، آپ روایت کریں سرکار سے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ سند پڑھ کر کسی کو دم کرو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کتاب میں یہی سندیں ہیں۔ پوری کتاب الحمدللہ مسند امام زید پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، فقہ کی، فقہ حنفی کے دلائل۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امام صاحب کی ساری فقہ حضرت مولا علی سے منقول ہے۔ اور اس کے بعد تیسری کتاب ہے کتاب الآثار باروایت امام محمد، حدیث کی کتاب، فقہ حنفی کی کتاب الآثار۔ اس کے بعد مسند امام اعظم جس پر ضخیم حاشیہ ہے، اگر اس کتاب میں 1000 حدیثیں ہیں تو حاشیے پر 10,000 حدیثیں ہیں۔ میں جب پڑھتا تھا
کسی استاد نے حسرت سے کہا تھا کہ کاش کوئی مسند امام اعظم پڑھائے اور یہ ساری حدیثیں ساتھ پڑھا دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا بیٹا گواہ بیٹھا ہے کہ میں نے وہ ساری کتاب حرف بحرف پڑھائی ہے اور اس کو ریکارڈ کرا دیا ہے، مسند امام اعظم کو۔ پھر جناب والا موطا امام محمد ہے 2 جلدوں میں، جس پر ضخیم حاشیہ ہے علامہ عبدالحی کا اور ملا علی قاری صاحب کی شرح، اور اس کے علاوہ اور ایک سندھی بابا ہے ان کی ضخیم شرح۔ یہ حرف بحرف موطا امام محمد میں سارا پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ فقہ حنفی کی حدیث ہے۔ موطا امام محمد کے بعد شورائے آفاق کتاب طحاوی شریف، کیا؟ طحاوی شریف، جس پر عظیم شرح اتنی بڑی علامہ بدر الدین عینی کی نخب الافکار ہے۔ یہ مسکین طحاوی پڑھاتے ہوئے نخب الافکار حرف بحرف پڑھاتا ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو 2 سلسلے بتائے ہیں، ایک فقہ کا اور ایک حدیث کا۔ باقی صحاح، مشکات شریف، ریاض الصالحین، باقی بخاری شریف، مسلم شریف یہ علیحدہ ہے۔ یہ میں نے فقہ حنفی کی حدیث کی کتابیں، ہاں اس کے ساتھ زجاجۃ المصابیح جو ہمارے ہند میں پاکستان بننے سے پہلے تیار ہوئی تھی، جس کا نام تھا مشکات الحنفی، ایک مشکات شریف پہلے ہے، یہ مشکات الحنفی کے نام سے تصنیف ہوئی 5 جلدوں میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کا بھی کافی سارا حصہ پڑھاتا ہوں۔ یہ حدیث کی کتابیں میں نے بتائی ہیں۔ میں آپ کو صرف صرف کی کتابیں بتاتا ہوں، علم صرف، کیونکہ علم صرف، علم نحو کے بغیر کوئی بندہ عربی کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ علم صرف کی کتابیں، صرف بہائی، قانونچہ کھیوالی، صرف بترال، تحصیل الارشاد، دستور المبتدی، علم الصیغہ، زرادی، زنجانی، مراح الارواح اور فصول اکبری، بمائے شرح، اور آخر میں ابن عجب کا شافیہ۔ یہ 11 کتابیں صرف کی پڑھاتا ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے۔ چیلنج ہے، پوری دنیا میں اتنی کتابیں کوئی نہیں پڑھاتا صرف کی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بھی مدارس میں پڑھا ہوں، لیکن اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، پوری دنیا میں جہاں کہیں مدارس ہے، جامع ازہر سے لے سارے، کوئی استاد ایسا نہیں جو کریمہ سے شروع کرے دورہ حدیث تک سارے فن، ساری کتابیں پڑھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں یہ کرم مجھ مسکین پر فرمایا ہے۔ جناب والا ساری کتابیں درس نظامی کی، میں آپ کو عقائد کی کتابیں بتاتا ہوں، صرف شرح قائد پڑھائی جاتی تھی۔ شرح قائد بما نبراس، اس کے بعد عقیدہ طحاویہ، شرح فقہ اکبر بما شرح ملا قاری، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، امام صاحب کی البسیجہ، اور تمہید سالمی، عبدالشکور سالمی کی، جن کا ڈاکٹر صاحب نے اب نام لیا ہے کہ وہ پڑھائی جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پڑھا دی ہے، ریکارڈ بھی کرا دی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے تمہید سالمی، عبدالشکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی۔ بابا فرید الدین گنج شکر اس وقت تک کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے جب تک وہ تمہید سالمی ساری زبانی نہیں سنا لیتا تھا کہ اس کو کم از کم عقائد اس کے مضبوط ہوں، اس کے بعد وہ کتاب پڑھائی جائے گی۔ اس تمہید سالمی کو پاکستان میں متعارف کرانے والا یہ مسکین ہے، میرے کہنے پر یہ پشاور میں چھپی ہے، اب سب کو میسر ہو رہی ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اس نظام کو پورے طریقے سے جید استاد کے سامنے بیٹھ کر 10 سال کم از کم لگاتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب عالم بنا ہے۔ جتنی زیادہ محنت کرتا جائے گا اتنا زیادہ چمکتا جائے گا۔ لیکن اگر اس پورے نظام میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ پرائمری کے بعد ڈائریکٹ کسی کو ایم اے میں داخلہ دے دیتے ہو جی،
یہ سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ کیونکہ اسکول کو آپ جانتے ہو نا بھی پرائمری کر کے کسی کو فوراً ایم اے میں داخلہ مل جاتا ہے جی، کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں درمیان میں ایک نظام ہے، پہلے 8 کرے پھر 10 پھر 12 پھر 14 پھر یہ ایم اے تک پہنچے گا۔ تو جناب والا دین بھی تو اسی طرح نظام ہے، اس نظام میں پورے طریقے سے آخر تک پہنچیں گے تب جناب آپ دین کے اندر عالم ہوں گے جی۔ اگر چھلانگیں لگائیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا جو سرکار فرما رہے ہیں کہ جہال ہوں گے، پھر علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ اس مسکین نے جتنے لوگ پڑھے ہیں ان کی محنت کی ہے، ان کے پاؤں پکڑے ہیں شاگردوں کے، اللہ کی قسم۔ یہ مولانا صادق صاحب بیٹھے، میں نے کہا خدا واسطے ٹکڑے کھا لو، پتے کھا لو، لیکن آقا حضور کا دین پڑھاؤ، پڑھاؤ دین، اس میں خیانت نہ کرو۔ جس طرح تم سے وفا کی گئی ہے آنے والے بچوں سے وفا کرو۔ یہ معراج کا پیغام تھا کہ دینی علم اٹھ رہا ہے۔ جس طرح وہ مجھ سے پہلے میرے عزیزم کہہ رہے تھے کہ زوال آ گیا ہے، بابا علماء کی کثرت ہوگی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب نام تو ہے لیکن پڑھائی نہیں ہے، جب پڑھائی نہیں ہے غرضیں بدل گئی ہیں، سندے مقصد ہو گیا ہے۔ میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب سنا ہے جو انہوں نے درس یہ تنظیم النظام پر گفتگو کی، میں نے تھوڑا سا مجھے بچے نے سنا، انہوں نے کہا کہ دین آخرت کی چیز ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ آج ہم نے اس کو سندوں کی نظر کر دی ہے کہ تمہارے پاس سندے نہیں ہیں۔ اچھا، پرانے زمانے سے ایک دلیل چلی آ رہی ہے، جب انگریزی نظام آیا نا تو کہتے ہیں اوہو آپ کو انگریزی نہیں آتی، اگر آپ انگلینڈ جائیں گے تو آپ کو تو انگریزی نہیں آتی ہوگی۔ او بابا انگلینڈ نو گولا مارو، ساڑیاں مسجداں وچ گستاخ وڑ گئے، سارے قبضے ہو گئے، ساڈے ایتھے بندے پورے نہیں، اساں انگلینڈ نو اگ لانی جا کے۔ یار پنجابی سمجھ آندی؟ او ہمارے مدارس خالی ہو رہے ہیں، استاد ختم ہو گئے، ہماری مساجد خالی ہو گئی ہیں، غیر لوگ ان کو تاک رہے ہیں قبضہ کرنے کے لیے۔ ہمیں انگلینڈ میں انگریزی سنانے کا چسکا